سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے پہلے مسلمانوں کا مسجد اقصیٰ میں داخلہ بند کیا، اور رمضان کے مہینے میں مسلمان جو ہیں وہ وہاں پہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ رمضان گزر گیا، مسجد اقصیٰ بند رہی۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو بیت المقدس ہے، جو کہ صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ کرسچنز کی اور جیوز کی بھی کے لیے بھی ایک مقدس جگہ ہے، اب انہوں نے کرسچنز یعنی کہ کیتھولک کرسچنز کی جو سب سے امپورٹنٹ عبادت گاہ ہے اس کو بھی بند کر دیا ہے۔ ان کے لیے بھی ان کے جو پریسٹ ہیں، پادری ہیں، ان کا بھی داخلہ وہاں پر بند کر دیا ہے۔ اور اس کو کہتے ہیں چرچ آف دی ہولی سپلکر، یہ اردو میں اس کو کہتے ہیں کلیسائے مقبرہ مقدس۔ تو ان کے جو کیتھولک کرسچنز کے جو 2-3 مذہبی رہنما ہیں، جب وہ داخل ہونے لگے بیت المقدس میں تو اسرائیلی فوج نے ان کا داخلہ بند کر دیا۔ اس پر جو کیتھولک چرچ ہے پوری دنیا میں، ویٹیکن ان کا نمائندہ ہے، وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں، یہ ورلڈ کونسل آف چرچز جو ہے اس کا سٹیٹمنٹ ہے بڑا لمبا چوڑا، اور یہ کہہ رہے ہیں چرچ لیڈرز ڈی کرائے کلوزنگ آف چرچ آف دا ہولی سپلکر ایز اے گریو پریسیڈنٹ۔ یہ صدیوں کے بعد جو کیتھولک کرسچنز ہیں ان کا داخلہ یہاں پر بند کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ بھی ایک آرٹیکل ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیلز کلوجر آف دا ہولی سپلکر از پروف دیٹ نو فیتھ از سیف فرام آکوپیشن۔ جو اسرائیل کی بدماشی ہے، اس کا جو قبضہ ہے، اس سے صرف مسلمان نہیں بلکہ دنیا کا کوئی بھی جو مذہب ہے، اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، وہ اب اس سے محفوظ نہیں ہے۔ اور جو کیتھولک کرسچنز ہیں ان کی دنیا میں بہت زیادہ تعداد ہے، اور یہ جو اب کیتھولک چرچ کی طرف سے، کیتھولک چرچ کے جو دنیا بھر کے جو نمائندے ہیں ان کی طرف سے جو احتجاج کیا جا رہا ہے اسرائیل کی اس بربریت کے خلاف، اس کے بعد مسلمانوں اور کیتھولک کرسچنز کے درمیان فاصلے مزید کم ہو گئے ہیں، اور وہ مزید ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں۔ کیونکہ اب یہ جو اسرائیل کر رہا ہے، تو یہ تو جو فلسطینی مسلمان ہیں اور ایران کی جو حکومت ہے اس کے موقف کی تصدیق ہو رہی ہے کہ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں اور یہ تمام مذاہب کے دشمن ہیں۔ اور اس میں جو آرتھوڈکس جیوز ہیں، خاص طور پہ جو امریکہ کے آرتھوڈکس جیوز ہیں، یورپ کے آرتھوڈکس جیوز ہیں، ترکی کے آرتھوڈکس جیوز ہیں، یہ سارے کے سارے، ایون ایران کے جو آرتھوڈکس جیوز ہیں، ایران میں بھی ہزاروں کی تعداد میں جیوز رہتے ہیں، یہ سارے کے سارے اسرائیل کی جو زائنسٹ پالیسیاں ہیں یہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور اب جب کہ بیت المقدس جو کہ مسلمانوں کے لیے بھی بہت مقدس ہے اور کرسچنز کے لیے بھی بڑی مقدس ہے، اس کے دروازے بند کر دیے نیتن یاہو نے، تو اب اس کے بعد تو ہمیں جاگنا ہوگا، کیونکہ جو ٹرمپ کا وزیر جنگ ہے پیٹ ہیگسیتھ، وہ تو کھلم کھلا کرسچین زائنسٹ کو سپورٹ کرتا ہے، بلکہ وہ خود بھی ایک کرسچین زائنسٹ ہے۔ یہاں پہ آپ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جو کیتھولک کرسچنز ہیں ان کی سوچ میں اور جو کرسچین زائنسٹ ہیں ان کی سوچ میں بڑا فرق ہے۔ امریکہ میں جو کرسچین زائنسٹ ہیں ان کا یہ خیال ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو اسٹیٹ آف اسرائیل ہے یہ دراصل جو بائبل کی تعلیمات ہیں اس کے عین مطابق قائم کی گئی ہے۔ جو کیتھولک کرسچنز ہیں وہ اس کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ آف اسرائیل ایک زائنسٹ اسٹیٹ ہے، اور زائنزم پہ جو تنقید کرنا ہے یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہودیوں پہ تنقید کر رہے ہیں۔ تو جو کیتھولک کرسچنز ہیں وہ کرسچن زائنسٹس کی جو پرو اسرائیل پالیسی ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے۔ تو یہاں پر اب ایک ضرورت یہ بنتی ہے کہ آپ چین کے ساتھ مل کر یا ترکی کے ساتھ مل کے یا مصر کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف جو جنگ ہے اس کو رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کرتے رہیں،
لیکن ابھی تو لگ رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے، پوری دنیا کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اس نے جنگ نہیں روکنی۔ تو اگر اس نے جنگ نہیں روکنی اور اب اسرائیل نے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جو کیتھولک کرسچنز ہیں ان کا بھی داخلہ بند کر دیا ہے بیت المقدس میں،